أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ترجمہ: الف لام را، یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائیے اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا مرتبہ ملے گا۔ کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو۔ کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے۔ بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے،
اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا۔ وہ اللہ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی، وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتلا رہا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔ بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اللہ نے کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے، ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ہدایت کرے گا نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی کہ سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، اور ان کی اخیر بات یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ یونس شروع کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ایک پیغمبر گزرے جن کا نام یونس تھا اور انہی کے نام پر یہ سورہ رکھا گیا ہے، اور اس سورہ کے متعلق آتا ہے کہ یہ مکی ہے۔ البتہ اس کی 2 آیتیں، بعض نے کہا کہ 3 آیات، بعض نے کہا کہ 2، بعض نے کہا کہ 3، یہ آیتیں مدنی ہیں، باقی کا تمام صورت یہ مکی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ آج ہم جو تلاوت و ترجمہ کی ہیں ایک رکوع کی، تو اس کی تفہیم کریں گے انشاءاللہ، اور مسلسل ایسے ہی ہم اپنے دروس کے ذریعے سے اس کی تفسیر کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کثیر تعداد میں ہماری بہنوں کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے ایک ایک کلمات کو سمجھنے والیاں ہمیں بنائیں اور اس پر عمل کرنے والیاں ہمیں بنائیں، اللہم آمین یا رب۔ میری بہنوں، یہ دین کا حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے، یہ قرآن کا حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ کی ایک ایک بات، یعنی آپ لوگوں کو چاہیے کہ یہ درس قرآن ہے، جب یہ درس قرآن چلتا ہے تو آپ لوگ قرآن لے کر بیٹھیں۔ بہتر ہے کہ احسن البیان لیں۔ اگر احسن البیان آپ کے پاس قرآن نہیں ہے تو پھر آپ جو بھی ترجمے والی قرآن ہے وہ لے کر بیٹھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو اس کا تفہیم اچھی طریقے سے سمجھ آ سکے، کیونکہ میں ایک ایک لفظ کی تشریح کرتی ہوں، ایک ایک آیت کی جب تشریح کرتی ہوں تو انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کے دماغ میں بیٹھ جانا چاہیے۔ جیسے سلیبس ہوتا ہے نا، ہمارا سلیبس پڑھتے وقت کیا کرتا ہے اسٹوڈنٹ، کیا کرتا ہے کتاب لے کر بیٹھتا ہے، ایک پینسل لے کر بیٹھتا ہے نا، پینسل یا پین لے کر پین لیتے ہیں آپ تو آپ کو نوٹ بک میں نوٹ کرنا ہے، اور پینسل لیتے ہیں تو قرآن میں بھی نوٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ اس کو ایک کیا کہتے ہیں، یہ نصاب ہے، یہ سلیبس کی کتاب ہے جو اللہ نے ہمارے لیے دیا ہے، اور یہ سلیبس، یہ کتاب، یہ نصاب ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے، یہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے، انہوں نے تاریخ بدل دی، پتہ ہے نا آپ کو، تاریخ بدل دی، یعنی دنیا کے نقشے پر اسلام کا بول بالا کر دیا، اسلامی حکومتوں کا نقشہ انہوں نے بڑھا دیا، یعنی ساری دنیا میں اسلامی حکومتیں ہو گئی تھیں اس کتاب کو سمجھ کر عمل کرنے کی وجہ سے۔ ایمان اتنے زیادہ مضبوط ہو گئے تھے کہ تمام دنیا پر مسلمان غالب ہو گئے تھے۔ تو میری بہنوں، آج ہم جو پڑھ رہی ہیں وہ سبق بس ایسے نہیں ہے کہ چلو پڑھ لیا، سمجھ لیں گے، ثواب کے لیے بیٹھے، یا پھر پڑھ لے کے سمجھ دیں گے کیا ہے، یا دیکھ لیں گے سمجھ میں آتا نہیں آتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور دوسری بہنوں کو بھی دعوت دینا ہے کہ وہ بھی سنیں اور اللہ کی باتوں کو سمجھے۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے آج ہم سورہ یونس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، میری تمام پیاری بہنوں کو اللہ تعالیٰ فہم قرآن نصیب فرمائے، آمین یا رب۔
شروع ہو رہا ہے سورہ الف لام اور را سے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو الف لام را، الف لام میم، الف یاسین طٰہٰ، یہ پورے کیا ہیں؟ حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات کیا ہیں؟ جیسا کہ پچھلے بھی ہم نے پڑھا حروف مقطعات آئے تھے سوروں کی شروعات میں، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا الف لام میم. تو یہ کیا ہے حروف مقطعات؟ یعنی اللہ نے اس کا معنی ہمیں نہیں بتلایا، البتہ یہ بتلایا کہ یہ کلمات جس کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا. اب اللہ نے اس کا ہمیں ترجمہ نہیں بتایا، اس کی تفہیم ہمیں نہیں معلوم، بس اتنا معلوم ہے کہ یہ بھی اللہ کے کلمات ہیں. اب کچھ لوگوں نے کیا کیا، ارے اس کا ترجمہ نہیں بتایا، یہ بہت زیادہ ہی متبرک ہوں گا یا کیا ہوں گا، اس کو لکھ کے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے کہہ کر لٹکا لیتے ہیں. تو اس طریقے سے نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ نے کہا اس کے یہ بھی اللہ ہی کا کلام ہے، تو اس کو مخصوص الگ سے پورے حروف مقطعات لکھ کر کہیں بھی لٹکانا نہیں، اٹکانا نہیں، اور یہ نہیں سمجھنا کہ یہ اس سے کوئی برکت آئے گی. ایسا نہیں ہے، بلکہ پڑھنے کا حکم ہے ہمیں، اور یہ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ بھی حروف مقطعات سے ہی شروع ہوتی ہے، الف لام را. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ آیات الکتاب الحکیم. یہ کیسی آیت ہے؟ یہ آیات، یہ یعنی آیتیں، اس میں جو آیتن ایک سنگولر فارم ہے، آیات اس کا پلورل ہے. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ یہ آیتیں، تِلْکَ آیات الکتاب، یہ کلام پاک کی آیتیں حکمت سے بھرپور ہے. حکیم یعنی حکمت سے بھرپور ہے. حکمت کسے کہتے ہیں؟ یعنی کوئی بھی بات آپ کہہ رہے ہیں تو اس کو سوچ سمجھ کے اس کا اگلا پچھلا کیا ہے سب دیکھ کے، کچھ بھی نقصان نہیں ہونا اس بات میں، اور وہ بات سے فائدہ ہی فائدہ، کوئی بھی نقصان کا اندیشہ نہیں ہو بلکہ اس سے فائدہ ہی فائدہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں حکمت. تو یہ حکمت سے بھرپور آیتیں ہیں. یعنی جو بھی آیت آپ پڑھیں گے اس میں، جو بھی کلام آپ پڑھیں گے اس میں، جو بھی آیتوں پہ سے آپ گزریں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے انسان کے لیے. حکمت سے بھرپور ہے. انسان کا اگلا پچھلا، اس کا پریزنٹ پاسٹ فیوچر سب دیکھ کے اللہ نے اس کے لیے احکامات نازل کیے، اس کے لیے باتیں بتلائی ہیں انسان کے لیے یہ آیتوں میں. تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ حکمت سے بھرپور آیتیں ہیں. اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس سے تعجب ہو رہا ہے کہ ان اوحینا، کہ ہم نے وحی کی، الی رجل، ایک رجل، ایک آدمی کی طرف، منہم، انہی میں سے. یعنی لوگوں کو تعجب ہوتا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا اس کا پیغمبر ہوں، اس کا نبی ہوں، رسول ہوں. تو کیا کرتے تھے لوگ؟ تعجب سے بولتے تھے کہ ایسا کیسا ہو سکتا؟ آپ کیسے نبی ہو سکتے؟ آپ تو ہمارے ساتھ ہی روزانہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ ہی بڑے ہیں کیا ہم بھی بڑے ہو سکتے؟ آپ ہی کیوں آگے بڑھ کے اپنے آپ کو نبی بول رہے ہیں؟ ہم بھی نبی ہو سکتے، اس میں کیا ہے؟ اور آپ کے پاس کیا ایسا اسپیشل ہے جو آپ اپنے آپ کو مطلب بول رہے ہیں کہ مطلب اللہ نے مجھے نبی بنایا؟ تو نعوذ باللہ اس قسم کے اعتراضات کرتے تھے، بولتے تھے کہ تم بھی ہماری طرح انسان ہو، تم نبی کیسے ہو سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات کا تعجب ہو رہا ہے کہ ان اوحینا، کہ ہم نے وحی کی، الی رجل، ایک آدمی کے اوپر، منہم، انہی میں سے، ان انذر، کہ وہ ڈرائے، الناس، لوگوں کو، وبشر، اور خوشخبریاں بھی دے دے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا پورا مرتبہ ملے گا. یہ پیغمبر خوشخبریاں دے رہے ہیں، ڈرا رہا ہے پیغمبر، تم کو خوشخبری دے رہا ہے، تو کیا تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ وہ تمہیں میں سے ایک ہے تو تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں بندے سے کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تعجب کی کیا بات ہے کہ تم پیغمبر انسانوں میں سے ایک آدمی کو اللہ نے رسالت کے لیے چن لیا، تو اس پہ تعجب کی کیا بات ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے پر یہ نازل کرتا تو تم یہ کہتے کہ یہ تو فرشتہ ہے اسی لیے وہ عمل کر سک رہا ہے، یہ فرشتہ ہے اسی لیے عمل کر رہا ہے، ہم تو انسان ہیں بھی، ہم سے کیسے ہو سکے گا؟ یہ جواب ہوتا نا انسان کا. تو اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کرتے ہیں کہ تم کو تعجب کیوں ہو رہا ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے پیغمبر بنایا؟ اگر فرشتے کو پیغمبر بناتا تو فرشتہ کیا کرتا؟ فرشتہ
تو کیا بتا رہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کہ کیا تم کو اتنا یعنی تعجب اس بات کا ہو رہا ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے پیغمبر بنایا؟ اگر فرشتے کو بنا دو تم پھر یہ کہتے کہہ رہے تو فرشتہ ہے، یا پھر اگر کوئی بھی نہیں ایسی ڈائریکٹ آسمان سے کتاب آتی تو تم بولتے کہ ارے یہ آ گئی، یہ پتہ نہیں اللہ کے پاس سے آئی یا نہیں آئی. یہ نہیں، تمہارے بہانے ہر وقت تمہارے بہانے ہی ہوتے. تمہیں اب تعجب کیوں ہو رہا ہے کہ ایک انسان، اور یہ اللہ نے ایک مرتبہ پہلی مرتبہ نہیں بنایا نا انسان کو پیغمبر نبی رسول، اس سے پہلے بھی کئی انبیاء آئے، اس سے پہلے بھی کئی رسول آئے، اس سے پہلے بھی کئی نبی آئے. ایسا نہیں کہ اچانک اب نبی آ گئے ہیں، ایک انسان کو اللہ نے اچانک نبی بنا، ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی تو انسان تھے. اس سے پہلے جتنے بھی گزرے، موسیٰ علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، جتنے بھی پیغمبر گزرے سب انسان ہی تھے. اب پھر تعجب کی کیا بات ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ تم کو تعجب کیوں ہو رہا لوگوں کو اس بات سے کہ ان کے پاس وحی لے کر ایک آدمی، یعنی آدمی پر اللہ نے وحی نازل کی تاکہ وہ سب آدمیوں کو ڈرائے، جو ایمان ڈرائے، اور جو ایمان لائے ان کو خوشخبری سنائے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا پورا مرتبہ ملے گا. تو کافروں نے کہا قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. اللہ اکبر. کیا کہنے لگے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں پر اثر کرتی، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں پر اثر کرتی تو کیا بولتے تھے یہ لوگ؟ اثر کرتی تو کیا بولتے تھے کہ کیا یہ جادوگر ہے؟ اور بولتے کہ ہاں یہ تو کھلا جادوگر ہے. استغفر اللہ العظیم. اب ایسا ہوتا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا پیغام دیتے تو لوگوں کو وہ باتیں اثر کرتی تھی تو کیا کہتے تھے نبی کو کہ یہ تو سری جادوگر ہے، کہ لوگوں کو ایسے چینج کر دے رہی ہیں، یہ تو جادوگر ہے. بولے نعوذ باللہ. کہنے لگے قال الکافرون، کافروں نے کہا ان ھذا لساحر مبین، یہ شخص تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے، یعنی کلیئر جادوگر ہی ہے. بولے نعوذ باللہ. اب جب انکار کری اب کوئی بات نہیں بچی نا. پہلے تو وہ یہ بولے تھے کہ انسان کے اوپر ایسے کیسے فرشتہ آ کے انسان کو وحی دے رہا ہے، انسان کو کیوں دے رہا ہے؟ فرشتہ ہی لا کے ڈائریکٹ ہم کو کیوں نہیں دے رہا ہے؟ ایک رسول انسان کو کیوں بنائے؟ تو اللہ نے ان کے تعجب کا اللہ نے جواب دے دیا. اب انہیں کوئی بہانہ نہ رہا. اب انہیں پتا چل گیا نا کہ سبھی پیغمبر رسول جتنے بھی آئے سب انسان ہی تھے. تمہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ تو اب یہ بہانہ کچھ بھی نہیں رہا ان کے پاس. تو کہنے لگے کہ اب کوئی بہانہ تو نہیں بن رہا ہے، تو لہٰذا کیا بول دیں گے؟ اب جادوگر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیسی بےہودہ بات یہ کہتے، کیسی احمقانہ بات یہ کہتے کہ یہ جادوگر ہے. بولے نعوذ باللہ. کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب کوئی بہانہ نہیں مل رہا ہے، انکار کی کوئی سوجری نہیں ان کو، تو یہ کہہ کے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہ رہے، یعنی بچنا چاہ رہے، اسلام سے ہٹ جانا چاہ رہے، اسلام پہ چلنا نہیں چاہ رہے. تو کیا بول رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو جادوگر ہے، یہ اسی لیے تو اس کی باتیں اثر کر جاتی ہیں. بولے نعوذ باللہ. تو پھر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں ان ربکم اللہ. ارے تم کس رب کی باتوں کا انکار کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کس رب کی باتوں کا انکار کر رہے ہو. ان بے شک ربکم اللہ، تمہارا رب جو اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض. سبحان اللہ. یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے کیا کیا؟ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. خالق کل، مختار کل اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تم کیسے میں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. تم اس رب کے انکاری بن رہے ہو، اس رب کی عبادت کا انکار کر رہے ہو، اس رب کے رسول کا انکار کر رہے ہو، اس رب کی آیات کا انکار کر رہے ہو، اس رب کی کتاب حکمت کا تم انکار کر رہے ہو. وہ کون رب ہے؟ وہ رب کوئی معمولی رب نہیں ہے. وہ رب تو وہ ہے جس نے الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اس نے زمین و آسمان کو کتنے دنوں میں پیدا کر دیا؟ صرف 6 روز میں. ثم پھر استوا علی العرش، عرش پر مستوی ہو گیا. سبحان اللہ.
میری بہنوں مجھے اور آپ کو اس بات کا عقیدہ ہونا چاہیے، مجھے اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، عقیدہ ہمارا یہ ہو کہ اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور عرش پر مستوی ہو گیا، یعنی عرش پر بیٹھ گیا۔ تو اللہ کہاں پر ہے؟ اللہ کہاں پر ہے؟ اللہ عرش پر ہے۔ الذی استوى علی العرش، یا پھر ثم استوى علی العرش، یہاں جو الفاظ آئے ہیں اور بھی جگہ آئے ہیں قرآن میں، اور بھی جگہ، جیسے ابھی ہم نے سورہ توبہ ختم کی تھی، تو اس توبہ کے ختم پر بھی، سورۃ التوبہ کے بعد ہم نے سورہ یونس شروع کی نا، تو سورۃ التوبہ کے ختم پر بھی کیا فرمایا اللہ نے؟ هو رب العرش العظیم، وہو رب العرش العظیم، لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو میری بہنوں، اللہ رب ہے عرش کا، عرش عظیم کا، اور وہ عرش پر مستوی ہے، یعنی وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی اللہ نے کیا کیا؟ 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کر دیا، پھر عرش پر وہ قائم ہوا، عرش پر وہ بیٹھ گیا۔ اب اس کی جو تشریح آئی ہے وہ سورۃ الاعراف میں گزر چکی ہے، کہ میں نے تفصیلاً آپ کو بتلایا تھا سورۃ الاعراف میں بھی، کہ کیسے اللہ تعالیٰ جب عرش پر مستوی ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ عرش بڑا ہے یا کرسی بڑی ہے؟ اور یہ بھی سورہ بقرہ میں بھی میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ عرش بڑا ہے کہ کرسی بڑی، تو عرش بڑا ہے، سبحان اللہ۔ عرش کتنا بڑا ہے اور اس کے سامنے کرسی کتنی ہے بولے؟ کہ عرش اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان 7 زمین کو اگر آپ ناپیں گے، اس کے ایک بڑی زمین ہے، وہ بڑی زمین کے اوپر ایک آپ چھوٹا سا رنگ پھینک دیں گے، پوری چٹیل میدان، پوری زمین جتنی دنیا کی زمین ہے نا، ساری زمین کے اوپر ایک رنگ، انگوٹھی ہم جو پہنتے نا فنگر میں، وہ فنگر رنگ آپ رکھیں گے تو کتنا نظر آئے گا؟ پہلے تو نظر ہی نہیں آئے گی، ساری اتنی بڑی زمین پہ ایک رنگ کہاں نظر آئے گی؟ تو وہ بولے کہ اتنا بڑا اللہ کا عرش ہے، اور سبحان اللہ، اللہ کی کرسی پھر ویسی بڑی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی مطلب یہ کہ ہمیں ایسے نہیں کہ ان تحقیقات میں جانا ہے کہ کرسی کتنی ہے، عرش کتنا ہے، کتنا بڑا، بلے کہ اللہ اکبر، خلاص اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے تو بڑا ہے۔ اب بڑا ہے تو پھر اتنا بڑا ہے تو پھر عرش پر کیسے مستوی ہوا؟ تو وہ دماغ ادھر نہیں لڑانا، ادھر نہیں سوچنا، وہ باتیں نہیں سوچنا کہ کیسے ہوگا، اللہ کیسے بیٹھا ہوگا، اس کا عرش کیسا ہوگا، اس کی کرسی کیسی ہوں گی، وہ چیزوں پر ہم سوچنے لگیں تو نعوذ باللہ شیطان بہکا دیتا ہے اور ایمان سے نکلوا دیتا ہے۔ اور بعض لوگ تو پاگل بھی ہو جاتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں نا، مطلب نعوذ باللہ میں نے عرش دیکھا خواب میں نے اللہ کی کرسی دیکھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس قسم کے خیالات ہمارے دماغ میں نہیں لانا ہے، ہمیں بس یہ ایکسپٹ کر لینا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیونکہ ہم روزانہ نماز میں کتنی مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کئی مرتبہ ہم نماز میں دہرا دیتے ہیں اس لفظ کو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ہم بارہا، یعنی اپنے نماز میں بارہا یہ الفاظ کو ہم دہراتے ہیں۔ تو اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے فی 6 ایام 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، اور عرش پر مستوی ہو گیا، یدبر الامر، اور کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، یعنی ہر وہ کام جو زمین و آسمان کی تخلیق کرنے میں ہوتے ہیں، اور تخلیق کرنے کے بعد بھی اللہ نے ایسی نہیں چھوڑ دیا زمین و آسمان کو، زمین و آسمان کو اللہ نے تخلیق کے بعد ایسی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ زمین و آسمان کی تخلیق کر کے اس میں کیا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ ہر کام کی تدبیر کرتے ہیں، ایک نظم ہے، ایک کیا کہتے ہیں کہ ڈسپلین ہے اللہ کے قانون میں، ایک ڈسپلین ہے، ایک نظم ہے، کائنات کا سارا نظم اور تدبر سے بھرا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے، ایک مثال میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں چاند بھی گھوم رہا ہے اپنے دائرے میں، سورج بھی گھوم رہا ہے اپنے دائرے میں، اتنے سارے ستارے بھی گھوم رہے ہیں اپنے اپنے دائرے میں، ہے نا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاند بھی گھوم رہا ہے، سورج بھی گھوم رہا ہے، ستارے بھی گھوم رہے ہیں، لیکن کسی کی مجال سے وہ ایک دوسرے کے ٹکرائے؟ کسی کی مجال ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ٹکرائے؟ نہیں، کسی کی مجال نہیں کہ وہ ایک دوسرے سے ٹکرائے، سب اپنے اپنے دائرے محور میں وہ تیر رہے ہیں، ہے نا؟ آسمانوں کی تخلیق دیکھ لو، زمین کی تخلیق دیکھ لو،
اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گرتا. اللہ کی شان ہے یہ. سمندروں کو دیکھو، سمندر اتنا، یعنی جب لہر آتی نا سمندر کی، اللہ اکبر، ایسی بڑی لہر آتی ہے اور تیزی سے، اب ایسا لگتا کہ وہ لہر ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی، سارے بستیوں کو اپنے لپیٹ پہ لے لے گی، ایسی زور سے لہر آتی ہے. لیکن کیسے کنارے پر آ کر وہ تھم جاتی ہے، کنارے پر آتے ہی وہ تھم جاتی ہے. یہ کس کے حکم سے ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے. اللہ نے تدبیر کی سمندر کا پانی کہاں تک رہنا ہے. انسان جب بارش برستی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی تدبیر کے ساتھ بارش برساتا ہے، سبحان اللہ، کہ بوندوں بوندوں کی شکل میں. ایسے نہیں کہ نالے برس رہے ہیں ہم پر، ایسا نہیں نا. بادل اگر ایک آدھ جگہ پھٹ گیا بادل تو کیسے لوگ سارے مر جاتے ہیں نا. سننے میں آیا تھا نا ایک آدھ جگہ پہ ایسا ہوا نا کہ بادل پھٹا اور کیا ہوا، سارے کے سارے لوگ مر گئے جس جگہ بھی پھٹا نا بادل. تو ایسا ہو سکتا تھا، ایسا ہو سکتا تھا کہ بادل کا پانی اللہ پھاڑ پھاڑ کر برسائے، کہیں بھی نہیں. اللہ کیا کرتا ہے؟ بوندوں کی شکل میں بارش کو برساتا ہے. تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی تخلیق، اللہ کے کام سارے تدبیر کے ساتھ ہوتے ہیں، بڑے ہی وقار کے ساتھ، بڑی ہی زبردست تدبیر کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تدبیر کے ساتھ تمام کام انجام دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا اور یدبر الامر، ہر کام کی وہ تدبیر کرتا ہے، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. اچھا، اور ایک بات بہت ہی اہم جو کہ اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہاں پر حشر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے اور ہم چلے جائیں گے. بڑے اطمینان سے ہوتے ہیں کئی لوگ، یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں ولی ہمیں بچا لیں گے، فلاں بزرگ بچا لیں گے، ہم ان کے نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، وہ ولی کو مانتے ہیں، وہ فلاں پیر کو مانتے ہیں، فلاں داتا بخش کو مانتے ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے. کوئی کہتا ہے کہ کالی کملی والا ہمیں بچا لے گا. سبحان اللہ، یہ خام خیال انہوں نے کہاں سے لا لیا. اللہ کا ارشاد سن لیجئے یہاں پر، پچھلا ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا تھا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کرے. یعنی اللہ کسی کو پرمیشن دے گا کہ ہاں تم اس کی سفارش کر سکتے ہو، تبھی وہ سفارش کر سکے گا بندہ، چاہے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو. پیغمبر بھی اپنی مرضی سے سفارش نہیں کر سکیں گے، اللہ اجازت دے گا تو تبھی وہ سفارش کر سکیں گے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ وہی بات جو سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھی تھی آیت الکرسی میں، پھر سے الگ انداز سے اللہ تعالیٰ وہی بات کو ارشاد فرما رہے ہیں ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں ہے. ما من شفیع، نہیں ہے کوئی شفیع شفاعت کرنے والا، الا سوائے اس کے کہ من بعد اذنہ، اللہ کے اذن کے بعد. یعنی اللہ جب حکم دے گا کسی کی سفارش کرنے کا تو تبھی وہ بندہ سفارش کر سکے گا، ورنہ تو کسی کو اجازت نہیں ہوگی سفارش کرنے کی. کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اللہ کسی کو اجازت دے. اب یہ کتنے نادان لوگ ہیں امت مسلمہ میں، اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہمیں اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہم دوسروں کو یہ بات سمجھائیں. اللہم آمین یا رب. کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ سفارش یعنی اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، نہیں پتا، بس یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں بخشوا دیں گے، ہمیں ان کا دامن پکڑ کے چلے جائیں گے، ان کا دامن پکڑ لیں گے. ارے دامن کس کا بھی کیسے پکڑیں گے، کیسے پکڑیں گے دامن؟ اللہ کہتا ہے کسی کا دامن پکڑ کے اندر نہیں جا سکتے تم جنت میں. جنت کی سفارش، اللہ کے عذاب سے بچنے کی شفاعت کون کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کوئی نہیں کر سکتے. ما من شفیع، کوئی نہیں کر سکتے، الا سوائے اس کے کہ من بعد اذنہ، اللہ کسی کو اجازت دے، یعنی اللہ کی اجازت کے بعد ہی وہ سفارش کر سکیں گے. ذالکم اللہ، اللہ اکبر، کیا کرتے اللہ؟ یہی ہے اللہ، ربکم، تمہارا رب، فاعبدوہ، بس اس کی تم عبادت کرو. یعنی اللہ کی عبادت ہمیں ہر آن کرنی ہے میری بہنوں، ہر آن، ہر لمحہ، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جو کہ تمام لوگوں کا رب ہے. ذالکم اللہ، یہ اللہ ہی ہے، ربکم تمہارا رب، فاعبدوہ، بس اسی کی تم عبادت کرو. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے.
اللہ سوال کر رہا بندوں سے کہ کیا تم اس بات کی نصیحت نہیں پکڑتے؟ تم کو نصیحت لینی چاہیے اس بات کی کہ اللہ تمہارا رب ہے اور وہ شفیع ہے، وہی شفیع ہے، شافی محشر، یعنی اللہ ہی ہے جو شفاعت کا اذن دے گا، حکم دے گا، وہی ہے جو وہی رب ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا، وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے ہر کام کی تدبیر کی. تو اس رب کے سوا تمہارا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو. بندہ کیا کرتا ہے؟ ہر ایک کے پیچھے بھاگتا ہے، دولت کے پیچھے بھاگتا، حسن کے پیچھے بھاگتا، ہر چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، فلاں کے پیچھے بھاگا، فلاں کے پیچھے بھاگا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے میرے بندے، تو اللہ کی عبادت کر. دیکھ، اللہ ہی تیرا رب ہے، وہی تیرا پالنہار ہے، وہی تیرا سب کچھ ہے، اسی کی تو عبادت کر. کیا تو نصیحت نہیں پکڑتا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم پورے کے پورے اللہ ہی کے پاس جانے والے ہو. یعنی آپ، میں، ہم سب کہاں جانے والی ہیں میری بہنوں؟ یہاں آئی ہم چند دن کے لیے آئی ہیں، چند سالوں کے لیے آئی ہیں، اس کے بعد جانا کہاں ہے ہمیں؟ اللہ ہی کے پاس. الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے لوٹ کر. وعد اللہ حقا، یہ اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، کہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے ہمیں بھیجایا اپنے پاس سے دنیا میں، ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہم، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، تمہیں دوبارہ واپس بلا لے گا اپنے پاس. بلا، جہاں سے آئے تھے ہم وہاں جانا ہے ہمیں، جہاں سے ہم آئے تھے وہاں ہمیں جانا ہے، اور یہ جانا ہمارا حق ہے، حق ہے. اور اس حق کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرا وعدہ ہے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ حق ہے، کیونکہ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیونکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے پہلی بار بھی تم کو پیدا کرتا ہے اور پھر وہی دوبارہ بھی تمہیں پیدا کرے گا. کیوں پیدا کر رہا اللہ تعالیٰ؟ اب یہ دنیا میں کیوں پیدا کیا، پھر دوبارہ کیوں پیدا کرے گا؟ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ جزا دے دے ایمان والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ. میری بہنوں، دنیا میں انصاف نہیں ہوتا، دنیا میں انصاف نہیں ہوتا. دنیا میں جس کو بھی انصاف نہیں ملا، کسی کو ملا کسی کو نہیں ملا، بہت ہی کم ملا ہے، ملا بھی تو بہت ہی کم ملا ہے. تو اب جس کو انصاف نہیں ملا، جس کو انصاف نہیں ملا، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اب دنیا میں انصاف اس کو نہیں ملا، یہ بھی مر گئے، جو جس نے ظلم کیا وہ بھی مر گئے، جو ظالم بھی مر گیا، مظلوم بھی مر گیا. اب انصاف کیسے ملے گا؟ اللہ کہتا ہے، اللہ نے حشر کو قائم ہی کیا انصاف دلانے کے لیے. اللہ کہتا ہے لیجزیہ، تاکہ وہ جزا دے تمہیں. دوبارہ کیوں پیدا کر رہے اللہ تعالیٰ؟ انہ یبدأ الخلق، اس نے پہلی مرتبہ بھی تم کو پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا، لیجزیہ، تاکہ تمہیں جزا دے. کن لوگوں کو؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، یا محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. اور یہ محنت کا پھل کہاں پانا ہے؟ اللہ کے پاس، جب دوبارہ اللہ پیدا کرے گا نا. اور انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھل دے گا اس کا. اور پھر نہ صرف ایمان والوں کو جزا دے گا، بلکہ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے اللہ کی باتوں کا انکار کیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین کفروا لہم، اور جو کفر کیا ان کے لیے شراب من حمیم، کھولتا ہوا پانی ہے. جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے اس کفر کی وجہ سے کھولتا ہوا پانی ہے. شراب من حمیم، ایسا مشروب، ایسا پینا جو کہ کھولتا ہوا پانی. وعذاب علیم، اور دردناک عذاب، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے. اللہ اکبر. یعنی میری بہنوں، پیدائش کا اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، یعنی پہلی بار بھی اسی نے ہم کو پیدا کیا، پھر دوبارہ بھی وہی ہمیں پیدا کرے گا حشر کے میدان میں، تاکہ جزا دے دے ایمان والوں کو انصاف کے ساتھ، اور کافروں کو دردناک عذاب کے ساتھ، کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے. تو کفر کتنی خطرناک چیز ہے میری بہنوں، ہمیں بچنا ہے، ہمیں اوروں کو بھی بچانا ہے، ہمیں بچنا ہے کفر سے، ہمیں اوروں کو بھی بچانا ہے. کیونکہ کفر اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کفر کی وجہ سے انہیں کیا ہوگا؟ کھولتا ہوا پانی انہیں ملے گا، اور دردناک عذاب انہیں ملے گا. اب ہم بولے کہ کفر ہم تو نہیں کرتے بھائی،
کفر تو کوئی اور کرتا ہے، انہوں کرتے ہوں گے، نہیں، کفر کا معنی ہے انکار کرنا، اللہ کی باتوں کا انکار کرنا، اللہ کی توحید کا انکار کرنا، اللہ کی ذات کا نعوذ باللہ انکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ سزا دے گا، اللہ کو یاد کرنا، یاد کرنے والوں کو اللہ سزا نہیں دیتا انشاءاللہ، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والوں کو اللہ سزا نہیں دیتا۔ اس بات کا ہمیں یقین ہو، اس بات کا ہمیں یقین ہو کہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ اچھا کام کریں گے تو اس کو اچھائی سے اس کا بدلہ دے گا، برے کام کریں گے تو برائی سے اس کا بدلہ ملے گا۔ تو یہ بات کا ہمیں یقین ہو، یہ بات کا ہمیں یقین ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی کہ وہ کفر جو کرتا ہے بندہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ دردناک عذاب رکھے ہیں اور کھولتا ہوا پانی رکھے ہیں۔ هو الذی، وہی ہے اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کرا رہا ہے۔ اللہ کی پہچان کیسی ہوگی میری بہنوں؟ کسی نے آپ سے پوچھا سوال کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو آپ کہیں گے ربی اللہ۔ تب کوئی آپ سے پوچھا کہ آپ کا رب اللہ ہے، تو آپ نے کیسے جانا کہ وہی آپ کا رب ہے، اللہ ہے آپ کا رب؟ کیسے جانا؟ کہ اگر کسی نے سوال کیا آپ کو کہ آپ کیسے جانتی ہیں کہ اللہ ہی آپ کا رب ہے، تو آپ کیا جواب دیں گی؟ آپ یہ جواب دیں گی کہ میں اس کی تخلیق کے ذریعے سے اسے پہچانتی ہوں، ہے نا؟ شمس دیا، جو چمکتا ہوا سورج ہے، چاند ہے نور سے بھرپور، اور اس کے منازل ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ کی تخلیقات کے ذریعے سے، ہم اللہ کی تخلیق کے ذریعے سے ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ عارف ربی، میں اپنے رب کو پہچانتی ہوں کیسے؟ بھی آیاتی ہی، اس کے نشانیوں سے، جیسے کہ لیل ہے، نہار ہے، دن ہے، رات ہے، چاند، سورج، ستارے، یہ تمام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں۔ اللہ کی اس تخلیق کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں کہ اللہ اتنا بڑا رب ہے، کتنا بڑا رب ہے، اتنا بڑا رب ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کیا کیا؟ اللہ وہ ہے، هو الذی، وہی ہے اللہ جس نے جعل الشمس ضیاء، بنایا سورج کو کیسے؟ خوب روشن، ضیاء، خوب چمکتا ہوا۔ اس کی چمک ایسی سبحان اللہ کہ ہماری نظریں اس کو دیکھ نہیں سکتی، ایسی چمک اللہ نے سورج میں رکھی ہے۔ ایک انسان کیسے پیدا کر سکے گا سورج کو؟ یہ لوگ، یہ احمق جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو، انسانوں کو پکارتے ہیں نا، انسانوں کی عبادت کرتے ہیں، انسانوں کو پکارتے ہیں، انسانوں سے طلب کرتے ہیں کچھ بھی چیزیں، ان کو معبود مانتے ہیں، نعوذ باللہ، تو انہیں اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ ایک انسان کی نظر میں بھی اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ صرف سورج کی روشنی کو دیکھ سکے۔ تخلیق تو کرنا اس کی بہت دور کی بات ہے، سورج کو نہیں دیکھ سکتا، اندھی ہو جاتی ہیں آنکھیں۔ اگر مسلسل تیز سورج کی روشنی کو اگر مسلسل دیکھو، آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ آنکھ میں بھی اتنی طاقت نہیں رکھی اللہ نے، اتنا کمزور انسان، اور یہ سمجھتا ہے انسان کہ انسان کو معبود بنا بیٹھا، نعوذ باللہ۔ کوئی تو انسانوں کو معبود، کوئی تو اور اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ پتھر کو معبود بنا رہا ہے، یعنی پتوں کو معبود بنا رہا ہے، کوئی فلاں کو، کوئی، اللہ اکبر، یہ تو اللہ کی تخلیقات کو بھی معبود بنا بیٹھے۔ تو اللہ کہتا ہے دیکھو اللہ تو وہ ہے، هو الذی، وہی اللہ جس نے جعل الشمس ضیاء، سورج کو خوب روشن بنایا، اتنا روشن کہ اس کی روشنی سے ساری دنیا میں اجالا ہو جاتا ہے۔ سورج جب غروب رہتا دنیا میں اندھیرا رہتا، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ساری دنیا پر وہ چھا جاتا ہے روشنی۔ انسان کتنی بھی روشنی پیدا کر لے لیکن اتنی نہیں کر سکا گا جتنے کی سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو میرے سورج کو، اور اس کی چمک ایسی نا میری بہنوں، ایسی چمک کہ آپ کو پتا ہے سورج کے نزدیک بھی کوئی نہیں جا سکتا، کئی کلومیٹر پہلے سے ہی جل کے راکھ خاک ہو جائے گا بندہ۔ قریب جانے کی کوشش کرے گا نا، سورج کے قریب جانے کی کوشش کرے گا تو کئی کلومیٹر پہلے سے ہی وہ جل کے راکھ خاک ہو جائے گا، نزدیک تو جانا بہت دور کی بات ہے۔ تو اللہ نے اتنا بڑا سورج بنایا، هو الذی، وہی ہے جس نے جعل الشمس ضیاء، سورج کو خوب چمکدار بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو دیکھو، حالانکہ اس کی بھی روشنی ہوتی ہے لیکن وہ جلاتی نہیں ہے۔ گھنٹوں بھی آپ چاند کو دیکھو لیکن
آپ کی آنکھیں خراب نہیں ہوگی. سبحان اللہ, یہ اللہ کی تخلیق ہے میری بہن, یہ اللہ کی تخلیق ہے. وہی سورج کو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی چمکتا ہے, لیکن اس کو مسلسل دیکھیں گے آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. پھر وہی چمکتا ہوا چاند, وہ بھی دنیا اندھیری راتوں کو روشن بنا دیتا ہے. 14ویں کا چاند کیا ہوتا ہے؟ روشنی, ایسی روشنی ہوتی ہے جیسے کہ کوئی لائٹ کھل گئی ہے. تو سبحان اللہ, وہ روشنی ہمیں تکلیف نہیں دیتی, وہ روشنی ہماری آنکھوں کو, ورنہ تو سورج کی روشنی کے تو فائدے آپ دیکھیں گے تو ہزارہ فائدے ہیں. اس کے بغیر تو انسان زندگی بھی نہیں گزار سکتا. اگر سورج کی روشنی ہو تو اس کی زندگی مشکل ہو جائے گی. سورج کی روشنی اس کے لیے لازم ہے. اب جب سورج کی روشنی لازم ہے لیکن اس کو دیکھ نہیں سکتا بندہ, تو پھر چاند کی روشنی کو دیکھو. سبحان اللہ, چاند کی روشنی بھی ہمارے لیے لازم ہے. آپ کو پتا ہے چاند کی روشنی جب سمندروں میں پڑتی ہے, ایک اس کا علم ہے, اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا علم حاصل کریے, یہ تھوڑا سا یعنی یوٹیوب پہ تحقیق کریے کہ چاند کی روشنی سے کیا کیا اثرات ہوتے زمین پر, اور کیا کیا اثرات ہوتے ہیں سمندروں پر, اور کیسے وہ اپنی منازل کو طے کرتا ہے. سبحان اللہ, ہماری زبان سے فوری نکلے گا سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ یہ چاند وہ چیز ہے میری بہن کہ جو جب سمندروں پر اس کی روشنی پڑتی ہے تو کئی تغیرات آتے ہیں زمین پر, سمندروں میں. اب بہرحال ایک بہت بڑا علم ہے اس کا, چاند اور سورج کا. تو ابھی چاند اور سورج کا جو اللہ نے بنایا نا, کتنے فائدے ہیں انسان کے لیے, کیسی زبردست چیز اللہ نے بنائی. تو یہ دیکھ کر ہمیں ہماری زبانوں سے نکلے گا فتبارک اللہ احسن الخالقین, بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جس نے بہترین تخلیق فرمائی. چاند کو دیکھو, سورج کو دیکھو کیسے چمکتا ہوا, چاند کو دیکھو کیسے چمکتا ہوا, نور سے بھرپور. والقمر نورا, اور چاند کو نورانی بنا دیا, سورج کو خوب روشن بنایا اور چاند کو خوب نور والا بنا دیا. اب یہ جو چاند اور سورج ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چاند کے بارے میں یہ فرما رہا ہے اس کی منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو. یعنی ایئرز جو کاؤنٹ ہوتے نا, قمری سال جو ہوتے ہیں, تو اصل میں جو چلنا ہے ہمیں قمری سالوں سے ہی چلنا چاہیے. آپ کو پتا ہے, بہت اہم بات بتانے جا رہی ہوں ابھی میں آپ کو, کہ ہمیں جو چلنا ہے وہ قمری کیلنڈر کے حساب سے ہمیں چلنا ہے. اور ایک زمانہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, ایک زمانہ تھا وہاں پر یعنی ساری دنیا میں لوگ چاند کے حساب سے چلتے تھے, چاند کے حساب سے چلتے تھے. اور یہ چاند کے حساب سے ہی تاریخیں ہوتی تھی. ساری دنیا کی تاریخ ایک ہی ہوتی, تاریخ چینج نہیں ہوتی, تاریخ ایک ہی ہوتی ہے. تو یہ ساری دنیا کی تاریخ ایک ہی ہوتی تھی. اور ہاں, وقت کا تغیر ہوتا ہے, وقت کی تبدیلی ہوتی ہے. یہاں دن ہے تو وہاں رات ہے, وہاں پہ رات ہے تو یہاں پہ دن ہے. یعنی 24 گھنٹے کا آپ کو فرق نہیں ملے گا, 23 گھنٹے کا فرق مل سکتا ہے ساری دنیا میں. ساری دنیا میں 23 گھنٹے 23 آورز کا فرق ہو سکتا ہے, 24 آورز کا فرق نہیں ہو سکتا. یعنی تاریخ نہیں بدلتی, آپ یاد رکھیے. ڈیٹ جو ہوتی نا, ڈیٹ, تاریخ جو ہوتی, تاریخ نہیں بدلتی, وقت بدلتا ہے, وقت بدلتا ہے, تاریخ نہیں بدلتی. تو میری بہن, یہ جو قمری مہینے تھے اس حساب سے ہمیں چلنا ہے, کیونکہ اللہ یہاں فرما رہا ہے وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. اللہ نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق, اللہ نے اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا. اللہ نے یہ ساری چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں کی, یہ دلائل ہیں. یفصل الآیات, یہ تفصیل سے آیتیں اللہ نے بیان کر دی. لقوم یعلمون, اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے, دانش مند ہوتے ہیں. بے وقوفوں کے لیے نہیں رکھا اللہ نے قرآن کے احکامات کو, بے وقوفوں کے لیے نہیں رکھا اللہ نے, دانش مندوں کے لیے رکھا ہے. اگر واقع میں ہم دانش مند ہیں, بے وقوف نہیں ہے, تو قرآن کی ایک ایک بات پر عمل کریں گے. ایک ایک ادا جو قرآن کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, چاند پر غور کریں گی, سورج پر غور کریں گی, اور اس کی تخلیق, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیوں بنایا, اس کی تخلیق کی وجوہات کیا ہیں, اس پر ہم یعنی غور و فکر کریں گی. اللہ کہتا ہے کہ تم پورے جمع ہو جاؤ اس کے حساب پر, چاند کے حساب پر. اور یہ جمع تھے سبحان اللہ. یعنی جب تک خلافت تھی, خلافت کے بعد میں بھی کئی سال تک قمری حساب سے ہی چلتے تھے سب. اب ان کو تکلیف ہونے لگی یہود و نصارہ کو, بولے کہ قمری حساب سے کیوں چلے بھائی,
شمسی حساب سے چلیں گے. جب ان کا دور آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ شمسی حساب. یہ جو جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی یہ جو ہے نا یہ شمسی حساب ہے، یعنی سورج سے ہوتی ہے یہ کاؤنٹنگ. اب انہوں نے کیا کیا؟ اس سورج پر تو سب کو متفق کر دیا ایک تاریخ بنا کر. اب یہ چاند والوں کو، یعنی جو مسلمان ہیں جو صاحب ایمان ہیں وہ چاند کی تاریخوں سے چلتے ہیں، تو ان کو کیا کیا؟ فتنے میں ڈال دیا، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں فتنے. ساری دنیا کا چاند ایک ہوتا ہے، انڈیا پاکستان کا چاند ایک الگ ہوتا ہے، بنگلہ دیش انڈیا پاکستان کا چاند الگ ہوتا ہے، ساری دنیا کا چاند الگ ہوتا ہے. تو یہ فتنہ ڈالا گیا. کیوں؟ تاکہ لوگ پلٹے نہیں اس طرف. اللہ تو کہتا ہے کہ میں نے منازل مقرر کی تمہارے لیے. چاند کی، سورج کی بھی کہہ سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ، سورج کی بھی کہہ سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ. نہیں، اللہ نے کہا کہ میں نے چاند کی منازل مقرر کر دی تاکہ لوگ اس سے کیا کر سکیں؟ برسوں کی گنتی اور اس کا حساب کر سکیں. اب بولیں گے کہ یہ بات پر عمل کریں گے نا انسان، اور یہ کریکٹ ہے. یعنی چاند کی جو تواریخ ہوتی ہے نا تو وہ یعنی ایکوریٹ ہوتی ہیں. اب اس تعلق سے لوگوں کا ذہن ہٹے، اس کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ چاند کی تاریخوں میں فتنے ڈال دیے. چاند کی تاریخوں میں فتنے ڈال دیے. اللہم احفظنا ایمانا، اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھ سکیں. میری بہنوں، یہ بہت اہم نکتہ ہے، اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں اس حساب سے بندے کو چلنے کے لیے کہا گیا. تو یہ حساب ایک دور تھا جب ہمارے چاند کی تاریخیں ہی چلتی تھی، چاند کے مہینے ہی چلتے تھے. اس کے بعد یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ اس کو بدل ڈالا. اور نعوذ باللہ ہماری یعنی نادانی اور ہم پر، یعنی ہماری قوم پر افسوس ہے کہ اس نیو ایئر کو ہم بھی مناتے ہیں. اس نیو ایئر کو ہم بھی مناتے ہیں. ہمیں افسوس نہیں ہوتا کہ محرم ہمارا نیو ایئر تھا، وہ ہم سے چھین لیا گیا اور جنوری ہمیں دے دی گئی. اور ہم نے نہ صرف ایکسپٹ کیا بلکہ ایکسپٹ کرنے کے بعد، اس کو قبول کر لینے کے بعد اس کا جشن بھی مناتے ہیں اور وہی تاریخ کو تاریخ گردانتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، مجبوری ہے، یہی ڈیٹس فالو ہو رہے ہیں، دنیا میں ہو رہے ہیں تو مجبوری ہے. لیکن ایک بات یہ دھیان میں رکھیں نا کہ دعائیں کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ جیسے پہلے قمری مہینے کے حساب سے ساری دنیا چلتی تھی، اللہ پھر سے ویسی چلا دے. دعائیں تو کر سکتے نا کم از کم. دعا تو کرنا دور کی بات ہے، خوش ہوتے ہیں قمری شمسی مہینوں کو لے کر، نیو ایئر بناتے ہیں. اللہم احفظنا، اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے، آمین یا رب. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی، یہ دلائل ان کو صاف صاف اللہ بتلا رہا ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک جو رات اور دن کے ایک کے بعد دیگر آنے میں اللہ نے کیا کیا؟ وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. یعنی اللہ نے یہ جو دن اور رات کو تبدیل کیا نا، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، دن اور رات کا جو تبدیل ہونا، یہ تمام میں کیا ہے بر اللہ تعالیٰ؟ ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو متقی پرہیزگار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ان باتوں پر غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ان یعنی کیا کہتے ہیں تخلیق پر، مخلوقات پر، اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات پر وہ غور و فکر کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ جو لقوم یتقون، جو متقی قوم ہوتی ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا، اب بے شک جو لوگ اللہ کے پاس جانے کا یقین نہیں رکھتے، کیا فرمانے اللہ تعالیٰ؟ بے شک جو لوگ، یہ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین ہی نہیں ہے، ہماری ملاقات کا یقین ہی نہیں ہے، وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے. وردوا بالحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، ان کو جیسی زندگی مل رہی ویسی جئیں گے. غلامانہ زندگی ملی، غلامانہ ہی جئیں گے. ذلت کی زندگی ملی، ذلت کی زندگی جئیں گے، اس میں راضی ہیں، اس ذلت میں ہی راضی ہیں، حیات الدنیا پر ہی راضی ہیں. آخرت کا انہیں ہوش نہیں ہے. اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سوال کرے گا، اتنی باعزت کلام تم کو دینے کے بعد تم ذلیل کیوں ہوئے؟ باعزت کلام تمہیں دیا گیا، تم باعزت کلام کو لے کر اپنی عزت کو بڑھانا چاہیے تھا تمہیں.
تم کیوں ذلیل و خوار ہو کر آئے ہو میرے پاس؟ اللہ سوال نہیں کرے گا؟ اللہ ضرور سوال کرے گا. تو اس سوال سے بچنے کے لیے ہماری آخرت کو ہم محفوظ کرنے کے لیے میری بہنوں ضروری ہے کہ ہم دنیا کی زندگی پر راضی ہو کر بیٹھ نہیں جائیں. دنیا کی زندگی پر راضی نہیں ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ جو لوگ اللہ سے ملاقات کی تمنا نہیں رکھتے، جن کو یعنی امید ہی نہیں ہے کہ اللہ سے ملیں گے، یعنی ان کو زندگی بعد الموت کا کچھ ایمان ہی نہیں ہے اس چیز پر، تو وہ لوگ رضو بالحیات الدنیا، کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہ راضی ہو جاتے ہیں بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر. وَأَطْمَعَنُوا بِهَا، اور کیسے؟ اس پر اطمینان کر لیتے ہیں، جی لگا بیٹھتے ہیں دنیا پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہم احفظنا ایمان، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا سے جی نہ لگائیں. اللہ کہتا ہے کہ یہ تو جو میری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، ایسے لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، رضو بالحیات الدنیا واطمعنوا بها، اور اس سے راضی بھی ہیں، بڑے راضی خوشی بیٹھے ہیں. ان کو اللہ کو راضی کرنے کی نہیں پڑی ہے، ان کو پڑی ہے بس ان کی دنیا سے یہ راضی ہو جائیں، اطمینان کی زندگی انہیں مل جائے. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے وَاطْمَعَنُّوا بِهَا، اور وہ بڑے کیا کہتے ہیں کہ جی لگا بیٹھے ہیں، اطمینان سے ہیں اس دنیا میں اور دنیا کی زندگی میں. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں. اللہ اکبر. اللہ کا شکر ادا کریے میری بہنوں، الحمدللہ بولیے، اللہ کا شکر ادا کریے، اللہ نے ہمیں غافل نہیں رکھا، ہم اللہ کی آیتوں سے غافل نہیں ہیں. الحمدللہ، الحمدللہ. اس درس قرآن کے ذریعے سے جتنی بھی دیر ہم روزانہ 1 گھنٹہ، ہفتے میں 4 دن جو 1 گھنٹہ جڑی رہتی ہیں، سبحان اللہ، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کی آیت سے غافل نہیں ہیں، اللہ کی آیتوں کو پڑھ رہی ہیں بار بار. دعا کریں کہ اللہ ہمیں شعور دے دے. الحمدللہ آپ جڑی ہیں، اللہ کا شکر، احسان عظیم. اور پھر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شعور دے دے، کیونکہ وہ علم جس میں شعور نہیں ہے بے فیض ہے. اللہ سے مانگے، اللہ اس کی حکمتیں جو ہے مجھے سمجھا دے، اللہ اس کا اس علم کا، تیرے اس کلام کا مجھے شعور دے دے، مجھے فہم نصیب فرما. یہ دعائیں کریں میری بہنوں، کیونکہ اللہ نے یہاں تک تو لا لیا ہمیں، الحمدللہ یہاں تک تو لا لیا ہمیں کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں. الحمدللہ، الحمدللہ. ہم آیتوں سے غافل نہیں ہیں، لیکن اگر ہم پڑھتے ہوئے بھی غافل ہو جائیں تو پھر نعوذ باللہ کیا فائدہ ہمارے بیٹھنے کا. پڑھنے کے باوجود ہمیں غافل نہیں ہونا ہے، اس پر غور کرنا ہے. میں نے کیوں کہا آپ سے درس کی شروعات میں، کیوں کہا کہ آپ لوگ قرآن لے کر بیٹھیے؟ کیونکہ جب ہم لے کر بیٹھتے ہیں ایک ایک آیت کا فہم ہمیں ہوتا ہے، تفسیر ہمیں سمجھ آتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اور دنیا کی زندگی سے یہ لوگ دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے اور بڑے سکون سے بیٹھ گئے، جی لگا بیٹھے دنیا میں، یہ دنیا میں جی لگا بیٹھے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں. برے اللہ تعالیٰ اولئک مأواہم النار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہوگا، بما کانوا یکسبون، کیونکہ یہ ان کا کسب ہے، ان کی کمائی ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا. اللہ اکبر. کیونکہ قرآن سے غافل ہے، قرآن کی آیتوں کو نہیں پڑھتے، اس کے مطابق ان کا عمل نہیں ہوتا. تو پھر قرآن کی آیت کے مطابق عمل نہیں ہوتا تو وہ عمل کہاں لے جائے گا؟ نار دوزخ میں لے جائے گا. اللہ اکبر. قرآن کی آیتوں کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہوگا تو کہاں لے جائے گا؟ نار دوزخ میں لے جائے گا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں بے شک جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم. اللہم اہدنا، اللہ ہم سب کو عطا کرے یا رب. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ جو لوگ ایمان لے آئے، انہوں نے نیک کام کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ہدایت دے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ایمان کے سبب ہدایت دے گا. اور اس کی ہدایت کیسی ہوگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہدایت کے بعد وہ ایسی زندگی گزارے گا کہ اس کا عمل اسے جنت میں لے جائے گا، نعمتوں بھری جنت میں، تجری من تحتها الانہار. وہ ایمان اور عمل صالح اس کا
کیا ہوگا؟ اس کے رب کی طرف سے اس کو ہدایت ملے گی اس کے ایمان کی وجہ سے، اور خوب اعمال صالح کرے گا جس کا بدلہ اسے جنت ملے گی، اور تجری من تحتہم الانہار، اور اس کے یعنی اس جنت کے نیچے نہریں دوڑتی ہوں گی، نعمت بھرے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنتیں، نعمتوں بھری جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کے زبانوں سے کیا نکلے گا؟ ان کے منہ سے یہی بات نکلے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بار بار کیا نکلے گا ان کے زبان سے؟ جنتیوں کا یہ کلام ہوگا میری بہن، جنتی کا یہ کلام ہوگا کہ وہ بار بار اپنی زبان سے سبحان اللہ کہے گی، جنتی بار بار اپنی زبان سے سبحان اللہ کہیں گے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی پیاری جنت کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ اور ان کا باہمی سلام کیا ہوگا؟ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلام، اور ان کا باہمی سلام کیا ہوگا؟ السلام علیکم، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ سلام کریں گے۔ یعنی جب انسان جب جنت میں چلا جائے گا، جنت میں جانے کے بعد اس کا عالم یہ ہوگا کہ وہ اہل جنت اطمینان سے اللہ کی پاکی بیان کریں گے، حمد و ثنا بیان کریں گے، اور ان کے زبانوں پر یعنی اللہ کی حمد و ثنا اور ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعائیں، جسے بولتے ہیں نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اہل جنت کی زبانوں پر تسبیح و تحمید کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس الہام کیا جاتا ہے، یعنی جیسے ہم سانس لیتے نا ویسے اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، سبحان اللہ، یعنی جیسے بے اختیار سانس آتی جاتی رہتی نا، تو ویسی اہل جنت کی زبانوں پر بغیر کوئی اہتمام کے بے اختیار اللہ کی حمد، اس کی تسبیح، اس کے ترانے گنگنائیں گے، سبحان اللہ۔ یہ ہوگی جنت پیاری۔ اللہم آتنا یا ربی، اللہ ہم سب کو عطا کرے۔ اور کب ملے گی جنت؟ اللہ کہتا ہے کہ تم ایمان کو اپنے خوب مضبوط کرو، اعمال صالح کرو، تو پھر وہ جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جنت نعیم ہوگی، آرام دہ جنتیں۔ اور یہاں آرام کی جتنا سوچیں گے وہاں آرام کی کمی ہوگی، یہاں آرام کی جتنی سوچیں گے وہاں آرام کی کمی ہوگی، یہاں جتنا اسٹرگل کریں گے، جتنی جد و جہد کریں گے، جتنی محنت کریں گے، جنت نعیم پائیں گے، آرام دہ جنت۔ اور کیا ہوگا؟ دعواہم فیہا، وہاں پر ان کی پکار جنتیوں کی سبحانک اللہم کہیں گے، سبحان اللہ کہیں گے، اور ان کے تحیتہم، ان کا سلام کیا ہوگا؟ السلام علیکم، تحیتہم فیہا سلام۔ اور کیا کہیں گے؟ ان کی اخیر بات یہ ہوگی، وآخر دعواہم، وآخر دعواہم، ان کی آخری بات بھی یہی ہوگی، ان الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی وہ بار بار اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کریں گے، اور بات کے آخر میں کیا کہیں گے؟ وہ آخر میں کیا بولیں گے؟ آخر کی ان کی پکار کیا ہوگی؟ ان الحمد للہ رب العالمین، اللہ تیرا تیری حمد و ثنا ہے، تو تمام عالمین کا رب ہے۔ ان کی اخیر بات بھی یہی ہوگی کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، اس اللہ کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہ ایک جنتی کی پکار ہوگی، سبحان اللہ، الحمدللہ، وہ بار بار اللہ کی تعریف کرے گا، ایک دوسرے سے سلام کرے گا، اور جب جدا ہوگا تو ایک دوسرے سے جدا ہوں گے تو آخر میں کیا کہہ کے ہٹیں گے؟ نہیں، وہ سب تعریفیں بے شک اللہ ہی کے لیے، الحمدللہ رب العالمین کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمتوں بھری جنت عطا فرمائے، اور ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔